اور سب سے بڑھ کر آپ کی سیاست کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اس کو دین سے الگ نہیں کیا، بلکہ سیاست کو دین میں ایسا شامل کیا جیسے عبادات شامل ہے. اور آپ نے ایک ایسی حکومت کا قیام کیا جو برسوں سے پیدا شدہ انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کو ختم کر کے اولاد آدم کو ایک خاندانی اور برادرانہ سطح پر لائے. نسل کا غرور، قبیلے کا ذوق، زبان کی برتری اور رنگ کی سفیدی کے غرور کو ختم کر کے سبھی انسانوں کو ایک اللہ کا بندہ بنائے. آج کی اس عظیم سالانہ مسابقہ خطابت میں میری گفتگو کا عنوان ہے سیرت رسول کا سیاسی پہلو. اس زمانے میں عام طور پر لفظ سیاست کا تلفظ کرتے ہی دل و دماغ میں ایک منفی خیال، غلط مفہوم اور گھٹیا سوچ گردش کرنے لگتی ہے. اس لیے قبل اس کے کہ میں اصل موضوع پر آؤں مناسب معلوم ہوتا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ سیاست کسے کہتے ہیں. قوم کی اجتماعی قیادت کرنا، ان کے لیے عمدہ نظام حکومت قائم کرنا اور اجتماعی معاملات میں قوم کی رہنمائی کرنا، اسے سیاست کہتے ہیں. اور یہ انفرادی زندگی سے لے کر سماج اور معاشرے تک کا ایک اہم اور اٹوٹ حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے اس شعبے میں وحی الہی کی بنیاد پر انسانیت کی بہترین رہنمائی کی. قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے وقت میں حکمراں بھی تھے اور دینی و مذہبی معاملات میں قائم تھے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معاون حضرت ہارون علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے جلیل القدر صاحبزادہ حضرت سلیمان علیہ السلام، شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام، علم و جسم کا سنگم جناب طالوت اور عبد صالح حضرت ذوالقرنین. غزی کی سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء ایسے گزرے ہیں جو اپنے وقت میں پیغمبر بھی تھے اور حکمراں بھی. حضرات سامعین، انہی انبیاء کی طرح ہمارے نبی کی زندگی کا بھی ایک اہم پہلو نظم و سیاست سے متعلق ہے، بلکہ حضرت کی سیاسی زندگی کے مختلف اور متنوع پہلو جن میں سے ہر ایک کو مستقل موضوع گفتگو بنایا جا سکتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ہاں سیرت نبوی کے ان پہلوؤں پر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے. دراصل ہم نے قرآن کریم کی طرح جناب نبی اکرم کے سنت و سیرت کو بھی صرف رحمت و برکت اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ سمجھ رکھا. اس بات میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کا اصل مقصد تو سفر حیات میں رہنمائی حاصل کرنا اور اس میں سے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے. لیکن اس کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم ہے. سیاسیات کے حوالے سے جناب نبی اکرم کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک فکری، دوسرا عملی. پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے مختلف احادیث میں اسلام کے سیاسی اصولوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اسلامی ریاست اور حکومت کے فرائض و حقوق کی وضاحت کی ہے. شریکان بزم، یہ تو تھا آپ کی سیاست کا پہلا اور فکری پہلو، جبکہ حضور کی روشن سیاست کا دوسرا اصل اور عملی پہلو یہ ہے کہ آپ نے معمولی طاقت کے ذریعے باطل قوتوں کو سرنگون کیا. قلیل سی مدت میں 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر کم سے کم جانی نقصانات کے ذریعے ایک اسلامی حکومت قائم کی. آپ کی سیاست کا روشن ثبوت وہ معاہدہ ہے جو آپ نے یہود، اوس و خزرج اور دوسرے قبائل کے ساتھ کیا تھا. ہجرت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا. اس کو اس طرح حل کیا کہ ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری کے ساتھ برادرانہ رشتہ قائم کیا. آپ نے طلائع گردی کا نظم قائم کیا، خبر رسانی کا مؤثر انتظام کیا. اس کام کو آپ نے افواہوں اور چلتی پھرتی سنی سنائی باتوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے اس کا مؤثر اہتمام کیا. اسی وجہ سے آپ ہمیشہ دشمنوں کی خبروں سے خودآگاہ رہتے تھے. چنانچہ خندق کی جنگ اس کی واضح مثال ہے، بلکہ یہ آپ کے نظام سواد رسانی کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے. دوسری طرف اپنی نقل و حرکت سے دشمن کو بے خبر رکھنے میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. چنانچہ فتح مکہ اور غزوہ تبوک اس پر شاہد ہے. صلح حدیبیہ میں تو آپ کی سیاسی بصیرت انتہائی کمال پر نظر آتی ہے. غرض یہ کہ آپ کے مدنی دور کو مکمل سیاسی دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. حضرات گرامی قدر، آپ کی قیادت کا خاص پہلو یہ ہے کہ آپ نے عرب کی جھگڑالو قوم کو وحدت کی ایک لڑی میں پرو دیا. آپ نے اپنی زندگی میں انسانوں کی ایک ایسی بے نظیر جماعت تیار کی جس نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی لائے ہوئے پیغام کو قریب سی مدت میں 3 بر اعظموں تک پہنچا دیا. اور سب سے بڑھ کر آپ کی سیاست کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اس کو دین سے الگ نہیں کیا، بلکہ سیاست کو دین میں ایسا شامل کیا جیسے عبادات شامل ہے. اور آپ نے ایک ایسی حکومت کا قیام کیا جو برسوں سے پیدا شدہ انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کو ختم کر کے اولاد آدم کو ایک خاندانی اور برادرانہ سطح پر لائے. نسل کا غرور، قبیلے کا ذوق، زبان کی برتری اور رنگ کی سفیدی کے غرور کو ختم کر کے سبھی انسانوں کو ایک اللہ کا بندہ بنائے، ان کو اخلاق حمیدہ کا پیکر بنائے. انسان کے ظاہری کو نہیں، اس کے باطن کو بھی بدلے، اس کے معمولات، دلچسپیوں، مصروفیتوں اور اس کے ذوق و شوق کو بدلے. معاشی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی میں ایک انقلاب عظیم برپا کر. آپ کا یہ کارنامہ کوئی آسان ہدف نہیں تھا،
یہ کام صرف دعاؤں سے بیٹھ کر اللہ سے کرنے سے ہونے والا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو صرف ایک ماہر سیاستدان ہی انجام دے سکتا تھا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ آپ میں وہ ساری خوبیاں موجود تھی جو ایک ماہر سیاستدان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا اسوہ نمونہ ہے، اسی طرح سے سیاسی امور میں بھی آپ کا اسوہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دیگر نمونوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اس اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔